ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کل ہم نے اطاعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے آگے اگلی آیات آ رہی ہیں. اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت کے ضمن میں بہت بنیادی آیات ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں، ان سے باز آتے ہو یا نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ ہم جو اتنے عرصے سے شراب پی رہے تھے اس کا کیا ہوگا. تو میرے جسم کا تو کوئی ایک آج سائنس کی زبان جیسے ہم کوئی شخص یہ کہے کہ میرے جسم کا تو کوئی خلیہ ایک سیل بھی جو ہے جو اس سے مستثنا نہیں ہے، اس میں شراب رج بس کی ہے. تو اب ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اب کس طریقے سے یہ گندگی ہمارے جسموں سے ڈلے گی؟ ان کی یہ تشویش بجا تھی جیسے تحویل قبلہ کے وقت پہ تشویش پیش ہوئی تھی کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا گیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جناح فیہا طعموا نیک عمل کیے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے. یعنی کسی شے کی حرمت کی قطعی حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہے. یہ کوئی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے. یہ تو شرعی اور اخلاقی قانون ہے. مار اللہ کا معاملہ اور ہے، فزیکل اللہ کا معاملہ اور ہے. قانونی فطرت اور ہے اور قانونی شریعت اور ہے. قانونی فطرت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص شراب پیے گا تو اس کے گردے خراب ہوں گے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو شریعت اس کو معاف کر لے گی. اور قانونی فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو امید ہے کہ اس کا بڑا بیٹا اس کی اولاد اس کو بھی ستائے گی. تو شریعت تو معاف کر دے گی، لیکن دنیا کا جو قانون ہے فطرت اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو ویسے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. صدق کے دل سے توبہ کی جائے تو نامہ اعمال بالکل دھل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں فطرت کبھی بھی معاف نہیں کرتی. اس کی مثال یہی ہے کہ ایک شخص اگر شراب پیے تو اس کے گردے لازماً خراب ہوں گے. ہو سکتا ہے شریعت معاف کر دے لیکن قانون جو فطرت ہے وہ معاف اس کو نہیں کرے گی. اور دوسری بات، ایک شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، کسی بزرگ کو جھنجھوڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی قانون فطرت جو ہے آگے چل کے اس کی اولاد اس کو ستائے گی. تو اذا اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. یہ دراصل 3 درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی اللہ کو مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، زبان پہ یہ الفاظ آ جانا جو ایمان کہ دل میں اتر جانے سے حاصل ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جو سورہ خجرات میں ہے کہ مصداق ایمانی قلب میں اتر جائے گا تو اعمال کی کیفیت بدل جائے گی، اعمال میں ایک نئی شان پیدا ہو جائے گی، زندگی کے ایک اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا جو خالص اللہ کا رنگ ہوگا، جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ، وہ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر جب اسلام اور ایمان عین الیقین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اس عین الیقین کا درجہ حاصل کر لے تو یہی درجہ احسان ہے. یعنی حدیث نبوی میں اس کی کیفیت یوں بیان ہوئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ کہ یا تو اللہ کی عبادت
اور اس طرح کرے کہ گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اس کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو، اور اس میں تقوی کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ احسان کی یہ تعریف حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ اذا متقوا آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پھر تقوی میں مزید اضافہ ہو، آگے بڑھ کے ایمان سے احسان کے درجے میں چلے جاؤ۔ ثم اتقوا آمنوا میں یقین والے ایمان کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہاں عمل صالح کا علیحدہ ذکر نہیں ہوا، اس لیے جب ایمان دل میں اتر گیا تو اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ پھر تقوی اگر مزید روبرو ترقی ہے تو ثم اتقوا اس کے نتیجے میں واحسنوا کا درجہ آ جائے گا، یعنی احسان کا درجہ احسان پر فائز ہو جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم آمین ثم آمین، یعنی ایمان اور تقوی کے ساتھ اعمال اس ربط و تعلق کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش نظر رہنا چاہیے کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلاح الجسد كله واذا فسدت فقد جسد كله الا وهي القلب، یعنی آگاہ رہو یقیناً جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسن بندوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ کے جو بندے درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کو محبوب بنتے، وہ اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، یعنی جس کا دل ایسا ہو۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ میں نیکی کرتا ہوں تو مجھے بدی ملتی ہے، تو یہ الفاظ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ میں جب نیکی کرتا ہوں مجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے ملتا ہے۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ کسی پہ عذاب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کے رویے کی وجہ سے نیکی کا کام کرے، تو انسان کو جو درجہ احسان پر فائز ہو اور اس کا دل عمل صالح کے اندر آ جائے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مجھے تعریف سے کوئی فکر نہیں ہے اور تنقید سے بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اور سکون کے اندر بھی وہی شخص ہے کہ جس کو تعریف کی نہ فکر ہے اور نہ ہی کوئی اگر تنقید بھی کرتا ہے، یعنی جہاں اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے وہاں پابند نہیں ہونا، اور جہاں اللہ نے پابند کیا ہوا ہے وہاں پہ آزاد نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہم دوسروں کی تعریف کے پابند ہو جاتے ہیں، دوسروں کے برے رویوں کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں، پابندی صرف اللہ کی ہو اور اللہ کی پابندی کرنا کری زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہونا، یعنی اگر مقصود اللہ ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر مقصود بندہ ہے تو اس کو بندے کو ہی راضی کرنا ہوگا، وہ اللہ کو راضی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصود اللہ ہے، تو جس کی منزل اللہ ہے اس کو اللہ مل کے رہے گا، اور جس کی منزل بندہ ہے کسی بندے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بندہ ملے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اکتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ اگر مقصود ہے تو اس کی راہ میں نیکی کے احسان پہ فائز ہو جانا، اور اسی سے پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اختلاف سے آگے چڑھ کے پھر فرقے بن جاتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ اگر ایک شخص ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر پاتے دوسرے شخص کی بات کو، دوسرے شخص کے رویوں کو، تو اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ہر انسان کا دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ حسن ہے، یہ انسان کے اختلاف حسن ہے، لیکن فرقے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ احسان جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے۔ کل عطاط کا ذکر ہوا تھا، عطاط میں یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے جو بڑے ہیں، کوئی شخص اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ یہاں پہ ہاتھ باندھ رہے تھے، کوئی یہاں پہ باندھ رہے تھے اور کوئی یہاں پہ، انہی کے فالورز نے ایسے شروع کر دیا۔ اختلاف یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھنے والے، یہاں پہ باندھنے والے یا یہاں پہ باندھنے والے اس دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کا حسن ہے دوسرے کا احترام کریں گے۔ فرقہ تب بن گیا جب یہاں باندھنے والے کہیں کہ یہاں کے باندھنے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور اس سے کیا ہوگا؟ مسجد الگ ہوگی، ایک ادھر بن گئی اور ایک ادھر بن گئی۔ ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت ہے، ایک پنجاب کے اندر، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، ہمارے ایک ٹیچر نے ہمیں یہ سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک مولوی صاحب کے دو بیٹے تھے۔ مولوی صاحب
مرنے کے جب قریب ہوئے تو دونوں، ایک بیٹا بڑا پریشان ہو گیا کہ مسجد ایک ہے اب کیا ہوگا ہمارا. تو بڑا جو تھا وہ بہت ہوشیار اور تیز دراز تھا. تو اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو. جب والد صاحب فوت ہو گئے اور وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گدھا حلال ہے. تو چھوٹے کو کہا کہ تم نے کہنا ہے کہ گدھا حرام ہے. ایک نے کہا کہ گدھا حلال ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے چھوٹے نے کہا کہ گدھا حرام ہے. دونوں کی مسجدیں الگ ہوگی، ایک کی ایک گلی کے نکڑ میں اور دوسرے کی دوسری گلی کے نکڑ میں. بہت عرصے کے بعد 40 سال 50 سال کے بعد کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گدھا حلال ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گدھا حرام ہے. تو کہنے لگے لوگوں نے پورا سوال ہی نہیں پوچھا، ہم نے کہا ہے کہ گدھا حلال ہے اگر اس پہ کمائی کی جائے اور گدھا حرام ہے اس کا اگر گوشت کھایا جائے. یہ اختلاف جتنے بھی ہیں، اگر امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے تو اپنے شاگردوں سے ہے امام شافعی کا وہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی خاص کفر اور اسلام کا نہیں ہے. کفر اور اسلام کا اختلاف آج اس دنیا میں پڑھ بیٹھے ہیں. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ایسے پڑھیں جیسی بھی ہو پڑھو صحیح، قبول اللہ تعالیٰ لازمن کریں گے. دعا کر لیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک و تعالی یا ذی الجلال والاکرام. یا رب کریم کہ کچھ بڑا سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.